السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں دو سوال اور ان کے جواب۔ سوال نمبر 1، 3 سے 4 دن پہلے ایک بہن کا میسج موصول ہوا تھا کہ چہرے پر موقع اور مسے کے لیے کوئی ہربل میڈیسن بتا دیں اور جس کا رزلٹ بھی اچھا ہو۔ سسٹر، ویڈیو میں دکھائی جانے والی اس میڈیسن کا نام ہے سپر واٹس ریموور۔ اس کا رزلٹ اچھا ہے۔ موقع چاہے چہرے پر ہوں یا انگلی پر، گردن کے نیچے یا جلد کے کسی بھی حصے پر ہوں، اس کے استعمال سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دوستو، یہ دوائی بواسیر والے موقع کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ میڈیسن آپ کو کسی بھی پنسار اسٹور سے مل جائے گی۔ نہ ملنے کی صورت میں آپ ہم سے بھی پارسل منگوا سکتے ہیں۔ مزید اس کی ڈیٹیل اور استعمال کا طریقہ آپ کے سامنے ہے، ویڈیو کو پورا دیکھیں، جزاک اللہ۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے منہ میں بدبو آتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، قبض بھی رہتی ہے، کھانا کھانے کے بعد دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سستی، کمزوری، تھکاوٹ ہر وقت رہتی ہے، کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کام کرنے کو جی نہیں کرتا، سر بھاری رہتا ہے، بنا بنایا نسخہ بتا دیں، بہت پریشان ہوں، بہت علاج کروایا، کچھ بھی فرق نہیں پڑا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ محترم، اللہ آپ کو بھی خوشگوار اور پرسکون زندگی، بہترین کشادہ رزق، سکون قلب، دین دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ محترم، منہ کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے اس ٹوٹکے کو استعمال کریں۔ میٹھا سوڈا 2 چٹکی، نمک 1 چٹکی، لیمن کے رس سے اس کا پیسٹ بنا لیں اور ہر کھانے کے بعد مسواک سے دانتوں کو صاف کرنا اپنا معمول بنا لیں، اور یہی عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے، اور سونے سے پہلے چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا منہ میں چبا کر سو جایا کریں، کلی نہیں کرنی، اور یہی عمل آپ نے صبح نہار منہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دن کے عمل سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اور سبزی الائچی کو اپنا دوست بنا لیں، دن بھر کے معمولات میں اس کو اپنے منہ میں چباتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی زبان خشک نہیں ہوگی، وٹامن سی کی کمی بھی پوری ہوگی اور منہ کی بدبو کا بھی خاتمہ ہوگا۔ محترم، اور آپ نے یہ کہا کہ بہت علاج کروایا، فرق نہیں پڑا۔ محترم، اگر فرق نہیں پڑا تو دوائیوں کو چھوڑیں، میں آپ کو ایک ریسیپی بتاتا ہوں۔ محترم، چیزیں نوٹ فرما لیں۔ آدھا کلو بکرے کی ہڈی والا گوشت لے کر اچھے سے دھو لیں۔ اب آپ نے اس گوشت میں 2 کلو پانی ڈال کر اس کی یخنی تیار کرنی ہے، اور اس میں آپ نے جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ پیاز، لہسن، ادرک، زیرہ سفید، ہلدی، کالی مرچ، نمک، اور ذائقے کے لیے ہری مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں، لال مرچ ایڈ نہیں کرنی۔ اور کوشش کریں اگر افورڈ کر سکتے ہیں بازاری کوکنگ آئل کی بجائے دیسی گھی یا زیتون کا تیل استعمال کریں، اور یخنی کا 1 کلو پانی رہ جانے پر چولہے سے اتار لیں۔ سارا دن وقفے وقفے سے اس یخنی کو کپ میں ڈال کر آپ نے پینا ہے، اور روٹی بھی آپ اسی سے کھا سکتے ہیں۔ دوستو، یقین کریں اگر آپ اس یخنی کو 1 ہفتہ یا ہفتے میں 2 سے 3 بار بتائے گئے طریقے سے بنا کر استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ خشکی قبض کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک بہترین فوڈ ملٹی وٹامن سے بھرپور ہے اور بغیر دوائی کے بہترین علاج بھی ہے۔ محترم، کچھ دن اس علاج کو آزمائیں، اللہ نے چاہا تو بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ محترم، ہفتہ 10 دن کے استعمال کے بعد آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ آگے کا جو علاج ہے وہ بھی میں بتا دوں گا۔ محترم، اس یخنی کے ساتھ جوارش کمونی کا بھی استعمال جاری رکھیں، صبح شام 1 چمچ سادہ پانی سے لیں، جزاک اللہ۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ دوستو، اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔